وہ اصحاب کہف جن کو اصحاب کہف اور غار والوں کے نام سے ہر قرآن کا پڑھنے والا سننے والا جانتا ہے، یہ کون اصحاب کہف تھے؟ قرآن کیا پس منظر کے تحت ان کو بیان کرتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اصحاب کہف کی کرامتیں ہمارے سامنے آئی، اکثر ہماری گفتگو میں اولیاء کی کرامت کے اس بات کے لیے ہم اکثر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور میں بارہا اپنی تقریر میں عرض کر رہا ہوں کہ ولی کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک آغاز کا، ایک انجام کا۔ انجام کار وہ صاحب کرامت رہتا ہے، لیکن آغاز اس کی جو ہے وہ شریعت پر استقامت سے شروع ہوتی ہے، محنت سے، مجاہدے سے، تیاری سے شروع ہوتی ہے۔ اور قرآن کے ان محبوب بندوں کا ذکر بھی جو قرآن میں آیا اسی طریقے سے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم یہود کے درمیان مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ جو صاحب معجزہ تھے، آپ پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے تو اللہ پاک اسے آنکھوں کا نور عطا فرماتا، کوڑ کی بیماری، جذام کی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا، ایسے بندے کو ہاتھ لگاتے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرماتا، مردے کو ٹھوکر مارتے اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو کر بیٹھتا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے جھولے میں اپنی قوم سے اپنے بندگی کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، ان عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دنیا دار یہودیوں کے لیے ایک بجلی بن کر گری، زندگی بھر انہوں نے سازشیں کی، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ کے حواریوں میں جو منافق تھا جس نے آپ کے ساتھ دغا کیا، غداری کی، اس کی شکل کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت عطا فرما دی، اور لوگوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر کیا ہے صلیب پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد دعوت عیسیٰ کے لیے ان کے ماننے والے بہت کم تھے، دنیا میں اکثر مخالفین تھے اس دعوت کے، سوائے ان چند حواریوں کے، چند صحابہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، جو مخلص تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں پھیلا دیا، اور خاموشی سے گوشہ نشینی میں رہ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وقت کی حکومت، وقت کے بڑے بڑے امراء، اہل ثروت، مالدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر خوش ہو گئے تھے کہ چلو جس کا ہمیں خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد، معاذ اللہ ان کے ہم شکل کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پھیلتا رہا، ان کی دعوت کے ماننے والے دنیا میں پیدا ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آیا، رومیوں میں ایک بادشاہ پیدا ہوا، دقیانوس اس کا نام ہے، مفسرین نے دقیانوس اس کا نام بتایا، انتہائی توحید کا مخالف، اسلام کا مخالف، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مخالف۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دربار میں بل پاس کیا۔ کیا بل پاس کیا؟ کہ میری سلطنت میں جتنے افراد ہیں ان میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا، اگر کوئی قبول کرتا ہے تو پھر اس کو سب کے سامنے آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اسی زمانے میں جہاں ایمان کو قبول کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا تھا، ایسے وقت میں کچھ افراد ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھا، وقت آنے پر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ حق کو بلند کیا۔
پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیا ہے غاروں میں پناہ لی۔ پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ اپنی قدرت کے وہ مظاہر کا اظہار فرمایا جو دنیا والوں کے لیے ایمان کے اضافے کا سبب بن گئے، جسے دنیا کرامت ولی کی نظر سے دیکھتی ہے، جسے دنیا اللہ کے قدرت کے کرشمے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اس زمانے کے عیسائیوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب سے اصحاب کہف کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے ہیر پھیر کر کے ان کے بارے میں بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں، ہم آپ کو ان سچے ایمانداروں کا واقعہ سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ کون تھے وہ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو اصحاب کہف ہیں وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، وہ اصحاب کہف جن کے ایمان کی مثال دی جاتی ہے، جن پر امت محمدیہ بھی فخر کرتی ہے، جن پر عیسائی بھی فخر کرتے ہیں، جن پر اہل کتاب بھی فخر کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے چند جوانوں کا واقعہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ان کی نوجوانی کو خاص طور پر، ان کی جوانی کی زندگی کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ چاہے تو کہا جا سکتا تھا انہم الذین آمنوا بعیسیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، نہیں، اللہ نے خاص طور پر ان کے عمر کے مرحلے کو ذکر کیا تاکہ انسانوں کو احساس ہو جائے کہ زندگی کا یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے، وہ آخرت کے لیے، وہ دین حق کی حفاظت کے لیے، اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ فرمایا انہم فتیۃ، وہ تمام کے تمام جوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ایمان والے تھے، سچے تھے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وزدناہم ھدی۔ جب اللہ نے ان کے اخلاص کو دیکھا، اللہ نے ان کی وارفتگی کو دیکھا، اللہ نے ان کی محبت کو دیکھا، دین کے تئیں ان کے اخلاص کو دیکھا، تو اللہ فرماتا ہے وزدناہم ھدی، ہم نے ہدایت اور بھی بڑھا دی ان پر، ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کو اور بھی اضافہ کر دیا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ معلوم ہو گیا دقیانوس بادشاہ کو، برسر دربار ان کو بلایا گیا، ان جوانوں کو پوچھا گیا کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ تم ہمارے آئین کے مطابق ہمارے دین کو نہیں مانتے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے فربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے روبرو آئے برسر دربار، انہیں معلوم ہے کہ اب یہاں پر حق کی بات بولنا اپنے آپ کو موت کے آغوش میں دے دینا ہے، یہاں حق کا کلمہ بولنا اپنے آپ کو جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دینا ہے، مگر اللہ پاک جب دل میں صحیح معنی میں ایمان کا نور ہوتا ہے، اگر کوئی راہ حق پر چلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو رب کی قدرت اسے اپنی حمایت میں لے لیتی ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو تقویت عطا فرمائی، ان کے دلوں کو حق کے ساتھ باندھ دیا، اب ان کے دل حق سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ برملا اس ظالم کا نام سن کر لوگ بے چین ہو جاتے تھے، اس کے سامنے ٹھہر کر، اس کے دربار میں، اس کے سپاہیوں کے بیچ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ان ہاتھ کے بتائے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم سورج کی عبادت کرتے ہیں، نہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، اگر اس کے علاوہ ہم کسی کو خدا بولیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ اس کے بعد توحید کا وہ بیان کیا
بادشاہ ششدر اور حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر وہ اہم واقعہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دل میں القاء کی، راتوں رات انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، خاموشی سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آبادی سے دور پہاڑوں میں نکل گئے۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں نیند عطا فرمائی، پھر ان کی حفاظت کے لیے نظام عالم میں ایسی تبدیلی لائی۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَظَاهَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ أَنْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب سورج نکلتا تو اے محبوب آپ دیکھتے، جب سورج ان کے اوپر آتا تو اس کی روشنی سے کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اسی لیے جب نکلتا تو دائیں جانب کچھ سا ہٹ کر جاتا، اور جب ڈوبنے کو ہوتا تو بائیں جانب کچھ سا ہٹ کر جاتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ اصحاب کہف جن کے ناموں کی آج تک برکت چل رہی ہے، وہ اصحاب کہف جن کے ناموں میں بھی اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے وہ سچے نوجوان تھے جنہوں نے ظالم حکومت کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ اب آئیے آقا علیہ السلام کی زمانے کے نوجوانوں کو بھی ہم دیکھیں، تاکہ آج کا نوجوان ان کو آئیڈل بنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنی زندگی کو سنبھال سکے، اپنی زندگی کو بچا سکے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، خیبر کا دروازہ اکھیڑنے والے حضرت مولائے کائنات 60-70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ جوان فرد تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں میں درد کے باوجود نبی کی دعوت کو لبیک کہا تو اللہ پاک نے ان کے بازوؤں میں ایسی قوت عطا فرما دی جسے 70 اور 100 افراد مل کر ہلا نہیں سکتے۔ آپ نے ایک ہی ہاتھ سے کیا ہے اس کو کھیڑ پھینکا تھا۔ بے شمار واقعات سیرت صحابہ میں ہمیں ملتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کی، جوان صحابہ کے ایسے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا اسلم، اس قبیلے کے ایک فرد اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے، اور میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے کہا تھا جو بھی ایسا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آتا تھا اس کا ٹھکانہ صفہ ہوتا تھا، چبوترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چبوترا، اور وہ چبوترے والے اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ انہی میں یہ بھی تھے۔ انتہائی جوانی کی عمر ہے، 18-20 سال کی عمر میں وہ جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اس جوانی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا، اور آقا علیہ السلام سے ایمان کی وہ ہدایت حاصل کی۔ جب موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک وقت آیا کہ آپ خدمت میں ہیں، آقا کی خدمت میں، رات کے وقت اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام وضو کرتے ہیں، اور ان کی اس خدمت سے خوش ہو کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صل۔ ان کا نام کیا تھا؟ ربیعہ بن کعب، قبیلے کے حوالے سے اسلمی کہلاتے تھے۔ ربیعہ بن کعب مشہور واقعہ ہے۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، آقا علیہ السلام کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اکثر یہ واقعہ آپ سنتے ہیں۔ آپ اس واقعے میں یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے نوجوانوں کی فکر کیا تھی، سوچ کیا تھی۔ حضرت ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، خدمت کی، خدمت قبول ہو گئی۔ آقا پوچھتے ہیں سل، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو عطا، جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ سل سل 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا پوچھا؟ ان کی جوانی پر ہماری عمریں ساری کی ساری فدا ہو جائیں، حضرت ربیعہ نے کہیں کی گورنری نہیں پوچھی، کہیں کی بادشاہت نہیں پوچھی، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے میرے لیے عالی شان گھر ہو جائے، میرے لیے دنیا کھل جائے، میرے لیے دنیا کی ایک حسین عورت میری بیوی بن جائے، ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ آپ نے پوچھا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ ربیعہ تو یہی مانگتا ہے کہ جس طرح اللہ نے یہاں آپ کی خدمت عطا کی ہے جنت میں بھی آپ کی خدمت عطا کر دے، جنت میں بھی آپ کی خدمت عطا کر دے۔ یہ عہد رسالت کے جوان کی سوچ ہے، اس زمانے کے نوجوان کی سوچ ہے۔
آج کا نوجوان اپنے حالات کو ان صحابہ کے حالات سے کمپیئر کر کے دیکھے، موازنہ کر کے دیکھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ آسمان کے جس سریا پر ہیں اور ہم تحت الثری کے کس کنارے پر آ کر پڑے ہوئے ہیں۔ آقا نے پوچھا وغیرہ ذالک، یہ تو مانگ لیا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ وغیرہ ذالک وغیرہ ذالک، آپ ہر بار کہتے رہے ذاکا یا رسول اللہ، بس وہ مل گئے تو بس ہے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی خدمت مل جائے تو بس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو آقا نے فرمایا اے ربیعہ، تمہیں جو مانگا گیا ہے وہ تو تمہیں مل جائے گا، انی بکثرت السجودی، تم کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نمازوں کو پابندی سے پڑھا کرو اور اس کے ذریعے میری مدد کیا کرو۔ تو یہاں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، آقا کی شان معلوم ہوتی ہے، وہیں صحابہ کی ذہنی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ صحابی چاہتے تو دنیا بھر کی دولت مانگ سکتے تھے، چاہتے تو دنیا بھر کی سلطنت مانگ سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے، ان کے دل میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ جانتے تھے دولت مانگوں گا تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی نعمت مانگوں گا تو ختم ہو جائے گی، حقیقی نعمت تو وہ نعمت ہے جو جنت میں نصیب ہوتی ہے، اور وہ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ جنت میں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی قربت عطا ہو جائے۔ یہ جوان تھے عہد رسالت کے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک جوان آئے، آقا نے ان سے فرمایا، آقا نے ان سے فرمایا ایک ذمہ داری دی، بھاری ذمہ داری اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ کیا ذمہ داری تھی؟ مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو گویا ایک اسلامی سلطنت کا آغاز ہو چکا تھا، اور سلطنت کے بہت سے امور ہوتے ہیں اور بیرون سلطنت کے بہت سے افراد سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کے رسائل ہمارے تک آتے ہیں، ہمارے رسائل ان تک جاتے ہیں، ہمارے پیغام ان کے پاس، ان کے پیغام ہمارے پاس۔ تو آقا علیہ السلام کے مقابل میں ایک طرف مکے کے مشرک تھے تو دوسری طرف دنیا بھر کے یہودی تھے، ان کے بادشاہوں سے خط و کتابت چلتی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے نام ان کے پیغام آتے تھے، آپ کو ان کے نام سے پیغام بھیجنا پڑتا تھا۔ پریشانی یہ تھی یہودیوں کی اپنی زبان تھی اور صحابہ میں اس زبان کا جاننے والا کوئی موجود نہیں تھا، تو اسی لیے اگر کچھ بھیجنا ہے تو کسی یہودی کو پکڑ کر کیا ہے لکھا کر بھیجنا پڑتا تھا، اور کوئی پیغام آتا تو کسی یہودی سے پڑھ کر کیا ہے اس کو سمجھنا پڑتا کہ بھئی کیا پیغام آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو بلا کر فرمایا مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہے، دنیا بھر کی غدار قسم کی قوم یہودی ہے، قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ تو آقا نے فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے یہودیوں پر، اور اسی لیے میں یہودیوں سے خط لکھواؤں یا آئے ہوئے خط کو یہودیوں سے پڑھواؤں، اس میں مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ بے چینی ہوتی ہے، اسی لیے اے زید تم میرے لیے یہودیوں کی زبان کو سیکھو، یہودیوں کی زبان کو سیکھو، ایک اجنبی زبان سیکھنے کے لیے آقا نے فرمایا اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپنے کے عالم میں آپ اسلام قبول کیے تھے، اور اس وقت جب مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے تھے تو جوانی کا عالم تھا آپ کا۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، اس جوان پر آقا اسلام کی محبت کا غلبہ کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کیسی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یہودیوں کی زبان سیکھو، تو چونکہ آقا نے فرمایا تھا 15 راتیں نہیں گزری میں پوری زبان اچھی طرح سے سیکھ لیا۔ 15 راتوں کے اندر میں نے اجنبیوں کی پوری زبان، ان کا طور طریقہ، ان کا لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بن گئی، کیا ذمہ داری بن گئی؟ یہودیوں کی جو بھی فرامین آتے، جو بھی ان کے کتاب رسائل آتے، جو بھی ان کے خط آتے، اس کو پڑھ کر سنانا، اور آقا کی طرف سے جو بھی پیغام لکھنا ہے وہ لکھنا اس جوان کا کام تھا جس نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں 15 دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زبان کو سیکھ لی تھی۔ آج اتنے جوان یہاں پر موجود ہیں، اگر میں کسی سے انگلی اٹھا کر سوال کر لوں
کہ تم اپنی جوانی میں اپنے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کیا کوئی خوشی خوشی کوئی ایسا جملہ بول سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم فخر کر سکیں کہ بھئی آج بھی ہمارے جوانوں میں اسلام کی وہ کیفیت موجود ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی دنیا کے لیے بہت سی جوانی کا حصہ گنوایا، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہم بناتے ہیں، ان مسجدوں میں نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر کا آخری حصہ ہو چکا ہوتا ہے، عمر کے آخری پڑاؤ میں وہ رہتے ہیں۔ جوان کہاں رہتے ہیں؟ رات کے 3 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کو پڑھنے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ جوانی بھی ہے صحابہ کرام کی، آپ دیکھیں 15 دن، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک انتہائی ادق زبان، پریشان کن زبان کو صرف اس لیے کہ آقا نے فرمایا 15 دن میں سیکھ کر دکھا دیا۔ 15 دن میں۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل کفر کی طرف ایک جوان اٹھا اور اللہ پاک نے اسے تیر اندازی میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور پورے اہل لشکر کو گواہ بنا کر اس نے تیر چلایا مخالفین کے سامنے، اور فخریہ طور پر، اظہار نعمت کے طور پر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، اسلام کے لیے کفار کے خلاف پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، پہلا تیر چلانے والا میں ہوں۔ اور آقا نے ان کو دیکھ کر فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، اور تیر چلاؤ اور تیر چلاؤ۔ وہ کون تھے؟ وہ 18 سال کے ایک جوان حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، جنہیں آگے دنیا نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس جوان کے اس جذبے کے تحت اللہ پاک نے ان سے ایسا کام لیا، ایران بھی ان کے ہاتھوں میں فتح ہوا، اور عراق بھی ان کے ہاتھوں میں فتح ہوا۔ بڑی بڑی سلطنتیں وقت کی طاغوتی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا وہی جوان تھا، وہی جوان تھا۔ آج ان جوانوں کی جوانی کو یاد کریں، اور ہمارے جوان اس جوانی سے اپنی جوانی کو کمپیئر کریں، انہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہماری جوانی بچیوں کے کالج کے پیچھے منڈلاتے ہوئے پھرتی ہے، کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو کر، کھانا پانی چھوڑ کر پریشان، کمانا چھوڑ کر پریشان۔ کئی مقدس جگہ بھی ہم جاتے ہیں تو عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ہماری جوانی ہے، ایک وہ جوانی ہے سب کچھ قربان کر کے، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے آ جاتے تھے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھ میں محفوظ ہے، کائنات کے کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں آپ، مسلمان کے پاس، اس کے پاس قرآن ہوگا، اور ہمارا قرآن جو کپل میں رکھا ہوا ہے اس کو لے کر افریقہ کے کسی مسلمان کے پاس آپ کو قرآن ملے، اٹھا کر دیکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک ایک لفظ کا بھی آپ کو فرق نہیں معلوم پڑے گا، نہیں ہوگا، ایک لفظ کا بھی آپ کو ذرہ برابر بھی فرق آپ محسوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور دوسرا بڑا احسان ہم پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی کا۔ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا کام آپ نے شروع کیا، اس کو تکمیل تک پہنچانے والے حضرت عثمان ذی النورین ہیں، جنہوں نے باضابطہ عرب کی ایک خاص زبان میں قرآن کو لکھایا، اسی لیے مصحف عثمانی مشہور ہے، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ لیکن یہ کام جو ہے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے شروع کیا، کیونکہ اللہ کے وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ایک جنگ پیش آئی، جنگ یمامہ کہتے ہیں اس کو۔ جنگ یمامہ میں بہت سے ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، بہت سے ایسے صحابہ، کیونکہ وہ زمانہ یاد کر کے عمل کر کے دین کو محفوظ کرنے کا تھا، ہمارا زمانہ لکھ کر محفوظ کرنے کا ہے۔ قرآن کو ادب سے گھر کے کسی خاص گوشے میں سنگ مرمر کی ایک تاکچہ بنا کر کیا ہے، اس میں بڑے ادب کے ساتھ سنہری باکس میں اسے رکھنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔
لیکن صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں تھا. صحابہ نبی پر اترنے والی آیتوں کو یاد کر کے اس کے مفہوم پر عمل کرتے تھے. اس طرح دین کی حفاظت کرتے تھے. جنگ یمامہ میں کثرت سے وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا. تو صدیق اکبر کو فکر لاحق ہو گئی. جنگ تو ہونے والی، کیونکہ اہل حق کی اہل کفر سے صبح قیامت تک چلتے ہی رہے گی. جنگ تو ہونے والی، اگر اسی طرح قرآن کے حافظ شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا. اب تک قرآن باضابطہ نسخوں میں لکھی ہوئی نہیں تھی. الگ الگ صحابہ کے پاس، ان کے پاس ذرا، ان کے پاس ذرا، ان کے پاس ذرا، چمڑوں میں، اور حلال جانور جو ہوتے ہیں ان کی جو ہڈیاں اس زمانے میں لکھنے کے لیے یوز ہوتی تھی اس میں لکھے ہوئے، وہاں ایسا پھیلا ہوا تھا قرآن. اگر قرآن ایک جگہ کہیں ملتا تھا تو کسی انسان کے سینے میں ملتا تھا جس نے اس قرآن کو یاد کر لیا تھا. ہمارے دور کی طرح ایک جگہ قرآن کسی کتاب میں نہیں ملتا تھا. تو حضرت صدیق اکبر کو فکر لاحق ہو گئی. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا قرآن جمع کرنے کے لیے، مشورہ کیا. حضرت عمر فاروق کانپ گئے، بولے وہ کام آپ کیسا کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ہر کوئی ڈر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے. اس کے بعد آپ نے ایک صحابی کو بلا کر ذمہ داری دی اس کام کی. سب نے کام کیا لیکن وہ صحابی اس کام کے نگران کار تھے. ان کا کام تھا کہ کہاں کہاں وہ نسخے لکھے ہوئے ہیں جا کر ڈھونڈیں، کن کن کے پاس قرآنی آیتیں لکھے ہوئے ہیں، سب کو لا کر جو ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا اس ترتیب سے ایک جگہ جمع کریں. کسے دیا کام؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری 2-3 مقام پر اس روایت کو الگ الگ مفہوم کے لیے، الگ الگ مطلب کے لیے ذکر کیا. حدیث نمبر 4674 میں آپ نے اس روایت کا نقل فرمایا. صدیق اکبر نے بلایا، ایک صحابی کو بلا کر اس صحابی کو ذمہ داری دینے سے پہلے آپ نے جو جملے کہے وہ جملے ہمارے لیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے. اس لیے میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے ان کو بلا کر فرمایا انکا رجل شاب عاقل. آپ نے فرمایا اے فلاں، آپ ایک نوجوان عقل مند آدمی ہیں. قرآن کو جمع کرنے کے لیے جس کو ذمہ داری دی گئی کسی عمر رسیدہ صحابی کو نہیں بلکہ ایک نوجوان کو دی گئی. اور بلا کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم نوجوان بھی ہو، اللہ نے تمہیں جوانی کی طاقت سے سرفراز فرمایا ہے، عقل سے سرفراز فرمایا ہے، اور کردار ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی تمہاری ذات پر جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں لگا سکتا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جا کر کیا ہے آیتوں کو تلاش کرو کہ کن کن کے پاس کلام اللہ لکھا ہوا ہے. وہ صحابی کون تھے؟ وہی زید بن حارثہ جنہوں نے اپنے رسول کے حکم پر 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھی تھی. 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھی تھی. آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم صدیق اکبر کے علاوہ کوئی یہ بات بولتا تو میں بالکل انکار کر دیتا، مگر وہ تو خلیفہ رسول تھے، میں انکار نہیں کر سکا. لیکن ان کی بات میرے اوپر اتنی بھاری تھی، اگر صدیق اکبر کہیں کا پہاڑ اٹھانے کے لیے کہہ دیتے تو وہ آسان تھا، لیکن آپ ایک ایسی بات بول رہے تھے جو میرے لیے بڑی مشکل تھی. پھر آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاش شروع کی، کہاں کہاں ہے سارا قرآن جمع کیا گیا. پھر وہ قرآن صدیق اکبر کے زمانے تک آپ کے پاس محفوظ تھا، پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس محفوظ تھا، پھر آپ کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھا، پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں باضابطہ اس کو لکھایا گیا. اور عرب کی الگ الگ، عربی زبان بولے تو اب اردو زبان ہے نا، الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے کوپل میں بولنے کی اردو زبان الگ ہے، گدگ میں چلے جاؤ آپ وہاں کی اردو الگ، ہبلی کی اردو الگ، بنگلور کی بالکل الگ، حیدرآباد کی، حالانکہ اردو ہے سب کا بولنے کا انداز، بولنے کے جملے بالکل الگ نا. ایسے ہی عرب کی بھی اپنی اپنی زبان تھی. اور اللہ کے رسول نے جب قرآن نازل ہوا تھا تو ایک زبان پر ان کو مجبور نہیں کیا تھا، ان کے مزاجوں کی وجہ سے جن کی جیسی زبان تھی اسی زبان میں قرآن پڑھا دیا تھا، لیکن اس سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا. تو حضرت عثمان غنی کا احسان امت پر یہ ہے کہ آپ نے آقا کی زبان پر کیا ہے قرآن کو محفوظ کرا دیا.
محفوظ کرا دیا۔ تو سامعین محترم عزیزان گرامی، یہ قرآن جو محفوظ ہوا ہے عہد رسالت کے ان جوانوں کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ کوشش نہ کرتے، خدا کی قسم ایران میں اسلام نہ آتا، وہ کوشش نہ کرتے عراق میں اسلام نہ آتا۔ ارے ہندوستان کو اسلام لانے والے جو غریب نواز تھے وہ بھی جوان تھے، اور حکومت لانے والے جو محمد بن قاسم تھے وہ بھی جوان تھے۔ انہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کی رضا جوئی کے لیے گزاری، اور آج کا جوان غیروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے، غیروں کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنی جوانی کی قدر نہ کریں گے، خدا کی قسم یہ جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ایک دن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہمارے بھی جنازے اٹھیں گے، ہماری خبر بھی کیا ہے کھودی جائے گی، ہمیں بھی قبر پر رکھ کر مٹی ڈالا جائے گا، اور ہمیں بھی ہمارے اپنے اکیلا قبر میں چھوڑ کر واپس آئیں گے۔ وہاں ہم ہوں گے، ہمارے رب کی ذات ہوگی، اس رب کی ذات کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے جوانوں اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ یہ مسجدیں اتنا آراستہ کی جا رہی ہیں، اتنی سہولتیں تمہیں فراہم کی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ تم وقت سے پہلے مسجد میں آؤ، دین سیکھو، اللہ کے سامنے شوق کے سجدے کرو، تاکہ تمہاری جوانی کو بھی برکت ملے اور تمہاری جوانی کی وجہ سے اسلام کی بھی شوکت بحال ہو جائے۔ لیکن ہم دنیا کی فنا کرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ بالخصوص میرے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے، اپنے آپ کو سنواریں، کیونکہ پوری دنیا آج مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ خاص طور پر ہماری جو نوجوان مرد ہیں، نوجوان خواتین ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، انہیں شہوتوں میں کھینچا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے طرح طرح کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی تم اپنے آپ کو سنوار کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکو گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے جوانوں کے پیشانی پر کم ہوگا، ہماری بچیوں کے گلوں میں تالی ہوگی، اور ہماری بچیاں جو اسلام کے بچے اپنے گود میں پالنے چاہیے تھے، اسلام کے دشمنوں کو پیدا کریں گے۔ دور نہیں ہے، اسی لیے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سنوارو۔ ایک سجدہ جسے ہم گراں سمجھتے ہیں، اس ایک سجدے سے آپ کو معلوم نہیں ہے ہماری روحانی کتنی حفاظت ہوتی ہے، ہماری ظاہری کتنے فوائد ملتے ہیں، بے شمار برکتوں سے اللہ پاک مالامال کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، بالخصوص ہمارے جوانوں کو، اللہ پاک راہ حق نصیب فرمائے، راہ حق پر استقامت عطا فرمائے، بالخصوص پورے ملت اسلامیہ کو، خاص طور پر اللہ پاک ہمارے نوجوان دوشیزاؤں کو، نوجوان افراد کو اللہ پاک دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے، عزت و آبرو، جان و مال، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا